قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من حسين. قال رسول الله نور عيني حسين مني أنا من حسيني حسين مني أنا من حسيني حسين مني أنا من حسيني. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي الرسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أبو عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم. ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء ربه حقا حقا فإني لا أرى الموت إلا السعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. صلوات محمد. امام حسین علیہ السلام مقصد کربلا کو ان الفاظ میں بیان کر رہے ہیں کہ اگر تمہارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ حسین نے کربلا کیوں تعمیر کی، تو خود سوچنا کہ جس دور میں حسین کربلا کا آغاز کر رہے تھے، تعمیر کربلا کے لیے نکل رہے تھے، اس دور میں سماج اور سوسائٹی کس رخ پر گامزن تھی، کیا حق پر عمل ہو رہا تھا، کیا باطل سے روکا جا رہا تھا. اور ان الفاظ میں آواز دیتے ہیں الا ترون ان الحق لا یعمل بہ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے. یعنی جہاں کہیں پر بھی حق پر عمل نہ ہو وہاں ایک کربلا کی ضرورت ہے. ہر اس مقام پر جہاں حق پر عمل نہ ہو یہ کربلا کی ضرورت ہے. جہاں باطل سے نہ روکا جائے وہاں ضرورت ہے کہ ایک حسینیت کے پرچم کے تلے کربلا بپا ہو. اور ایسی صورت میں موت کا خوف نہیں ہونا چاہیے حسینیوں کو، عزاداروں کو موت سے خوف نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ حسین آواز دے رہے ہیں ایسی صورت میں اگر تم مرو گے تو یہ موت نہیں ہے، دائمی ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے.
فإنی لا اری الموت الا سعادہ، اور اس سعادت کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ وہ کون سی سعادت ہے؟ جو راہ حق میں اگر تم مر جاؤ، فلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ یہ وہ حیات ہے کہ جس کے لیے پروردگار کا یہ اعلان ہے کہ ہرگز ہرگز تم گمان بھی نہ کرنا کہ وہ لوگ جو راہ خدا میں قتل ہوئے ہیں وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کی جانب سے رزق پا رہے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ہرگز ہرگز گمان نہ کرنا کہ یہ لوگ مر گئے۔ ظاہر میں تو تمہیں یہ لگے گا کہ یہ مر گئے، لیکن حقیقت میں اگر دیکھو گے تو یہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں۔ اور اگر یہ مرنے کے بعد زندہ نہ ہوتے تو پوری توجہ کیجیے گا کہ اگر یہ مرنے کے بعد زندہ نہ ہوتے تو ان شہداء سے باطل طاقتیں اتنا خوف نہ کھاتی۔ اب حسین شہید ہو گئے تو اب شہادت کے بعد پھر مسئلہ کیا ہے؟ اگر ذکر حسین ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کی پریشانی کا سبب کیا ہے؟ بھئی وہ تو اس دنیا میں نہیں ہیں، ظاہری طور پر سر و تن میں جدائی ہو گئی، 1400 سال ہو گئے، لیکن ان کا پریشان ہونا اور باطل طاقتوں کی طرف سے بار بار بدعت کے فتووں کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ظاہری طور پر سر و تن میں جدائی تو ہوئی ہے، لیکن حسین کل بھی زندہ تھے، حسین اب بھی زندہ ہیں۔ یہ بالکل واضح سی چیز ہے۔ حق کی راہ پر اگر انسان سر کٹاتا ہے تو پروردگار اسے زندگی جاویدہ عطا کرتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور وہ اپنے رب کی طرف سے رزق پا رہے ہیں، تم ہرگز انہیں گمان نہ کرنا کہ وہ مردہ ہیں۔ وہ نہ صرف مردہ نہیں ہیں بلکہ نہ جانے کتنی مردہ قوموں کو حیات بانٹ رہے ہیں حسین۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر اور شہید مطہری نے ایک جگہ پہ عجیب گفتگو کی ہے کہ بلکہ شہادت کے بعد تو حسین یزیدیت کے لیے اور خطرناک ہو گئے، شہادت کے بعد تو اور خطرناک ہو گئے، اس لیے کہ جب تک حسین کی رگوں میں لہو تھا تو حسین کربلا کے میدان میں تھے، لیکن جب یہ لہو حسین کی رگ گردن سے نکلا تو ساری دنیا پہ چھا گیا، ساری دنیا پہ چھا گیا۔ اب اس کے لیے آپ غور کریں کہ کیوں پھر متوکل یہ چاہتا ہے کہ یہ روضہ حسینی نہ ہوں، کیوں اس نے روضوں کو منہدم کر دیا؟ اب تو حسین نہیں ہے نا، تم نے تو لاشوں سے تم نے تو گھوڑوں کی ٹاپوں سے حسین کے لاشوں کو پامال کر دیا، پھر اس کے بعد اتنا خوف کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ حسین شہادت کے بعد تو یزیدیت کے لیے اور خطرناک ہیں، شہادت کے بعد، اس لیے کہ حسین اپنے وجود کے اندر حریت رکھتے ہیں۔ پوری توجہ کیجیے گا جس منزل پر میں گفتگو، حریت رکھتے ہیں، اور جو انسان آزاد ہوتا ہے، جب انسان آزاد ہوتا ہے، اس کی فکر آزاد ہوتی ہے، اس کا ضمیر آزاد ہوتا ہے، تو اس کی فکر مٹائی نہیں جا سکتی، اس کی فکر کا جو میسج ہے، جو پیغام ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ اس دنیا سے چلا جائے تو ظاہری طور پر جاتا ہے لیکن اپنی فکر کو چھوڑ جاتا ہے، اپنی سوچ کو چھوڑ جاتا ہے۔ اور عزیزو، یہ وہ منزل ہے کہ جہاں سے ہمیں حریت کا حقیقی طور پر اندازہ ہوتا ہے اور سمجھ میں آتا ہے کہ حسینی لائف اسٹائل اور حسینی طرز زندگی کیا ہے۔ پوری توجہ کیجیے گا اس مرحلے پر کہ حسین آواز دے رہے ہیں کہ جو لوگ میرے ساتھ ہیں وہ تو میری فکر پر چلنے والے ہیں، اور اس کے علاوہ جو عام لوگ ہیں وہ کس طرح سے دنیا کے غلام ہیں، اسے امام حسین علیہ السلام نے پیش کیا ہے۔ اور آپ کے نورانی کلمات، الناس عبید الدنیا والدین لعق علی السنتہم یہوتونہ ما درت معاشہم واذا محسوا بالبلا قلت دیانون۔ حریت مکتب حسینیت بتاتی ہے۔ اس مکتب میں، اس درسگاہ میں آئیں تو ہمیں پتہ چلے گا حریت کیا ہے۔ آواز دیتے ہیں یہ جو لوگ ہیں، یہ لوگ دنیا کے غلام ہیں، حقیقت میں اگر دیکھا جائے دنیا کے غلام ہیں۔ دین کیا ہے؟ وَالدین لَعِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ،
ان کی زبان پر چڑھا ہوا ذائقہ ہے. یہ دین 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 کرتے رہتے ہیں. کب تک؟ جب تک کہ اس دین کے سائے میں ان کی روزی روٹی چلتی رہتی ہے. جب تک ان کا کھانا پینا ہوتا رہتا ہے یہ دین دین کی بات کرتے رہتے ہیں. ہمارا کاروبار ہمارا بزنس چل رہا ہے تو ٹھیک ہے، صحیح ہے، دین بھی ہے. لیکن کہیں تھوڑا سا پریشانی ہوئی، تھوڑی سی مشکلیں آئیں، یہ کون سا دین ہے، یہ کیسا مذہب ہے؟ نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایتھسٹ ہو جاتے ہیں، جو خدا کے منکر ہو جاتے ہیں. تھوڑی سی پریشانی اگر آئی، اور اسی کو امام حسین آواز دے رہے ہیں کہ لوگ دنیا کے غلام ہیں. وَالدِّينُ لَعِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، یعنی زبان پر چڑھا ہوا ذائقہ ہے. یہ صرف زبان پر دین دین کی بات کرتے ہیں. وَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَاءِ، لیکن جب انہیں منزل امتحان میں لایا جاتا ہے قَلَّ الدَّيَّانُونَ، تو دیندار لوگ کم ہو جاتے ہیں. لیکن اگر دین زبان سے آگے بڑھ کر انسان کے وجود کا حصہ بن جائے تو جتنی بلائیں ہوں، حسین کربلا کے میدان میں تمام تر بلاؤں کے ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ کیسے تمام تر بلاؤں کے درمیان میں ذکر خدا کیا جاتا ہے، شکر خدا کیا جاتا ہے. اور حسین بتاتے ہیں کہ یہ حریت ہے، یہ آزادی ہے. ورنہ الناس عبید الدنیا، دنیا کے غلام. دین سے کوئی مطلب نہیں ہے، دنیا کے غلام ہے. دین بس ٹھیک ہے، ایک ذائقہ ہے. اور اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ جب انسان کڑوا کچھ اس کے منہ میں جاتا ہے تو تھوک دیتا ہے. کڑوا اگر کچھ جاتا ہے تو تھوک دیتا ہے. خاص طور پر آپ دیکھیں بچوں کو اگر دوا پلائیں تو کڑوی ہوتی ہے فوراً تھوک دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی بڑا ہے، بزرگ ہے تو نہیں، اسے پتہ ہے یہ تھوڑی سی کڑوی ضرور ہے لیکن اس کے مرض کا علاج کرے گی. وہ اس کو پھینکتا نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے اسی طریقے سے جو دین کے دستور اور احکامات ہیں کبھی کبھی انسان کے لیے ہو سکتا ہے سخت ہو. صبح میں اٹھنا بڑا سخت ہے، انسان تھوڑا سا کیفیت اس کی ہوتی ہے کہ کیا صبح میں اٹھے. یا مثال کے طور پر کاروبار میں مشغول ہے، زندگی کے امور میں مشغول ہے، بزنس ہے، ڈیل ہو رہی ہے، اب نماز کا وقت ہے، تو یہ تھوڑا سخت ہوتا ہے. لیکن جو سمجھتے ہیں، جن کو شعور ہوتا ہے، وہ نماز سے نہیں کہتے کہ کام کا وقت ہے، کام سے کہتے ہیں کہ نماز کا وقت ہے. الناس عبید الدنیا، ورنہ لوگ دنیا کے غلام ہیں. لیکن وہ لوگ غلام نہیں ہوتے. اور یہ ایک تصور ہے، پوری توجہ کیجیے گا. میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ غلامی کا ایک تصور ظاہری طور پر یہ ہے کہ انسان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہو، پاؤں میں بیڑی ہو، زنجیر ہو، جکڑا ہوا ہو، غلام ہے، قیدی ہے. دین ایک الگ تصور پیش کرتا ہے. کبھی ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پر زنجیریں نہ ہوں لیکن انسان کی فکر غلام ہو، انسان کی سوچ غلام ہو. دین اس سے بھی روکتا ہے. اور اسی لیے کہتا ہے من ترک الشہوات کان حرا، جو شہوتوں کو ترک کر دے وہ آزاد ہے. اور یہ جو دین بتاتا ہے، اس کو آپ دیکھیں کہ وہ افراد، وہ لوگ جو دین کو اپنے پورے وجود سے محسوس کرتے ہیں، ان کی صرف زبان پر چڑھا ہوا ذائقہ نہیں ہے کہ کڑوا لگا تو تھوک دیا، نہیں، ان کی رگوں میں بہتا ہوا لہو دین کے ساتھ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر دین نہ ہو تو پھر اس لہو کی ضرورت نہیں ہے، اس خون کی ضرورت نہیں ہے. اگر دین نہ ہو، دین پر اپنے خون کا ایک ایک قطرہ نچھاور کر دینے کے لیے تیار ہیں. یہ جو شخصیتیں ہوتی ہیں یہ حالات کو، مسائل کو کسی اور نظر سے دیکھتی ہیں. یہ ان زنجیروں کو دیکھتی ہیں کہ جو ظاہری طور پر لوگوں کو نظر نہیں آتی. میں آپ کی خدمت میں ایک مثال پیش کروں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. دیکھیں کبھی کسی کو منحرف کیا جاتا ہے، دین کے راستے سے ہٹایا جاتا ہے، حقانیت کے راستے سے، سچا راستہ ہے، صحیح راستے پہ چل رہا ہے. اب اس کو ایک مثال کے طور پر آفر ہوتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ بھئی تمہارے پاس مثال کے طور پر گھر نہیں ہے، چلو ہم تمہارے گھر کا انتظام کر دیتے ہیں، یہ کچھ باتیں تمہیں بولنا ہے، اس کو بول دینا. مثلا ایک رائٹر ہے، اس سے کہا جاتا ہے یہ لکھ دو. حق نہیں ہے لیکن قلم کبھی خریدا جاتا ہے. حق نہیں ہے کبھی زبان خریدی جاتی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو یہ جو خریدا جاتا ہے اس میں تو کوئی چھاپ نہیں ہوتی غلامی کی، اس میں تو کچھ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ زنجیر سے جکڑا گیا ہو، نہیں، پیسے کے ذریعے سے خریدا جاتا ہے، یا کبھی خوف کے ذریعے سے ڈرا دھمکا کر. جو واقعی طور پر دین رکھتے ہیں اور جن کے وجود کے اندر حریت ہوتی ہے وہ ان زنجیروں کو دیکھتے ہیں جنہیں عام لوگ نہیں دیکھ پاتے. ابو ذر غفاری، مولا کا چاہنے والا، مولا کا صحابی، حاکم وقت نے، بادشاہ وقت نے اپنے دور میں ایک غلام کو بلایا اور کہا کہ یہ کچھ پیسے ہیں
کچھ اشرفیاں ہیں، کچھ درہم و دینار، ایک تھیلی لی اور اس کے اندر انہوں نے رکھا اور اس غلام سے کہا اسے ابوذر کو دے دینا۔ دیکھیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی ابوذری انداز میں بولتا ہے تو دنیا اسے خریدنے کی کوشش کرتی ہے، چونکہ ابوذر بولتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ خاندان پروری، یہ اپنے رشتہ داروں کو دینا، یہ رسول کے زمانے میں تو نہیں تھا، یہ کیسی خلافت ہے۔ تو اس زبان کو اب خاموش کیا جانا ہے۔ کیسے کیا جائے؟ ایک غلام کو بلایا، یہ کچھ لے کے جاؤ ابوذر کے پاس، ابوذر کو دے دینا۔ کیا تمہیں پتہ ہے کہ ابوذر قبول نہیں کرتے؟ وہ غلام بھی جانتا ہے کہ ابوذر کو میں یہ دوں گا تو ابوذر قبول نہیں کریں گے۔ تو اب دیکھیں یہ شاطرانہ چال ہوتی ہے۔ یہ جو پولیٹیشین ہوتے ہیں، جو اہل سیاست، دیکھیں کس طرح سے مکر و فریب، تو اس کو کس طرح سے پھنساتا ہے۔ کہتا ہے کہ دیکھو ٹھیک ہے ابوذر قبول نہیں کریں گے، مجھے بھی معلوم ہے، کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ تم آزاد ہو جاؤ؟ وہ غلام ہے نا، کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ تم آزاد ہو جاؤ؟ میں بالکل چاہتا ہوں کہ آزاد ہو جاؤں۔ کہ تمہاری آزادی کا پروانہ اسی میں ہے کہ مجھے نہیں پتہ، یہ میں نے تمہیں دے دیا، تم جس طرح سے پیر پڑو، گرو، جو بھی کرو، تم کچھ ایسا کرو کہ ابوذر اسے قبول کر لیں۔ اگر تم یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ دیکھیں کہ کس طرح سے اس کو پھنسا رہا ہے کہ تمہاری آزادی کا پروانہ یہ ہے کہ تم جاؤ اور جانے کے بعد منت سماجت کرو، ابوذر قبول کر لیں۔ درے ابوذر پہ پہنچا، ظاہر ہے کہ اسے آزاد ہونا ہے، اب کتنی کوشش کرے گا۔ اگر یوں اسے بھیج دیا جاتا تو جاتا، بھئی یہ ابوذر تمہیں خلیفہ وقت نے بھیجا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں، واپس آ جاتا۔ اتنا اس کو ٹینشن نہیں تھا، لیکن اب مرحلہ یہ ہے کہ اسے پتہ ہے کہ اگر میں یہ دے دوں گا تو میں آزاد ہو جاؤں گا۔ کس طرح سے یہ اہل سیاست چالیں چلتے ہیں، یہ اپنا ظاہر پورا زور لگائے گا اس بات میں کہ مجھے آزادی مل جائے۔ درے ابوذر پہ پہنچا، کون؟ کہا خلیفہ کی جانب سے آئے ہیں۔ کہا کہ مجھے تو ضرورت نہیں ہے کسی خلیفہ کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب در علی پہ انسان آ جاتا ہے تو اس کو اتنا مل جاتا ہے کہ دنیا کے ظاہری خلیفاؤں کی اسے ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ابوذر کو پتہ ہے کہ میں ابوذر ہوں، در علی پر ہوں، اس لیے ابوذر ہوں، اسے پتہ ہے۔ کہا مجھے تم سے کوئی کام نہیں ہے، کل مجھے تو کام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی والے کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اسے کسی سے کام نہیں ہوتا ہے لیکن دوسروں کو اس سے کام ہوتا ہے۔ یہ شناخت ہوتی ہے، یہ پہچان ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، کہا کہ لیکن مجھے کوئی کام نہیں، مجھے تو کام ہے، میں غلام ہوں۔ ٹھیک ہے، تو غلام ہوں، کچھ دیر بات کرنی ہے، آؤ۔ ایک غلام کی حیثیت سے، ایک انسان کی حیثیت سے ابوذر نے آنے کی اجازت دی۔ اس کے بعد گفتگو ہوئی، اس نے لے کے یہ تھیلی تھی جو بھی خلیفہ کی جانب سے آیا تھا، کہا ابوذر یہ قبول کر لو۔ کہا تمہیں پتہ ہے میں قبول نہیں کر سکتا ہوں۔ کہا نہیں، قبول کر لو، تھوڑا میرے اوپر احسان کرو، اس لیے قبول کر لو۔ کیوں تمہارے اوپر کیا احسان کروں؟ کیوں تم سے قبول کر لوں؟ جب میں خلیفہ کی کسی چیز کو، ایک پائی کو قبول نہیں کرتا تو تم سے کیوں قبول کر لوں؟ کہا اس لیے قبول کر لو کہ اگر تم قبول کر لو گے تو میں آزاد ہو جاؤں گا۔ مسکرا کے ابوذر نے کہا بہت خوب، تو چاہتا ہے کہ میں اسے قبول کر لوں، تو آزاد ہو جائے اور ابوذر غلام بن جائے۔ اسے قبول کر لوں گا تو آزاد ہو جائے گا اور پھر ابوذر غلام بن جائے۔ ابوذر اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ ہوتی ہے حریت، کہ جہاں دور تک نظریں دیکھتی ہیں، ظاہری طور پر کوئی زنجیر نہیں ہے، ظاہری طور پر خلیفہ نے بھیجا ہے، قبول کر سکتے ہیں، ہدیہ ہے، تحفہ ہے، لیکن ابوذر دیکھ رہے ہیں کہ اس تحفے کے پیچھے کون سی زنجیریں ہیں۔ تو ابوذر بتانا چاہتے ہیں کہ آزاد انسان وہ ہوتا ہے جس کی روح آزاد ہوتی ہے، جس کی فکر آزاد ہوتی ہے، جو کبھی کسی کا غلام نہیں بن سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد کا۔ اور اسی حریت کو امام حسین نے کربلا میں پہچنوایا ہے، چونکہ یہ سیرت علیوی پر، سیرت نبوی پر عمل کر رہے تھے ابوذر، اور امام حسین جو نکل رہے ہیں تو آواز دیتے ہیں میں اس لیے نکل رہا ہوں، اسیرا بسیرت جدی و ابی، اپنے جد کی سیرت کو قائم کرنا چاہتا ہوں، اپنے بابا کی سیرت کو قائم کرنا چاہتا ہوں۔ اس سیرت کو واضح کرنے کے لیے، اس سیرت پر چلانے کے لیے حسین آئے ہیں میدان کربلا میں۔ اور پھر آپ نے جو حریت کی تاریخ لکھی ہے اور جو آپ نے بتایا کہ حریت کیا ہے، اسے آپ دیکھیں، پوری توجہ کیجیے گا۔ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا، صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں کہ حریت
اتنی بڑی ویلو ہے، اتنی بڑی قدر ہے کہ اگر یہ ایک چیز آ جاتی ہے تو کئی چیزیں اس کے ساتھ میں ہوتی ہیں. اس کے ساتھ حیا بھی ہے، اس کے ساتھ وفا بھی ہے، اس کے ساتھ تدبیر بھی ہے، اس کے ساتھ حسن خلق بھی ہے. یہ ساری چیزیں حریت کے اندر پائی جاتی ہیں. ان میں سے ایک پوری توجہ کیجیے گا جسے ہم حیا کہتے ہیں. حیا، حیا کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب خدا کے سامنے آتا ہے تو اس کے وجود کے اندر ایک شرم کا احساس ہوتا ہے، اور اس احساس کی بنیاد کے اوپر وہ ان کاموں کا انجام نہیں دیتا جو خدا کو پسند نہیں ہیں. اور خاص طور پر یہ جو حیا کا لفظ ہے، پوری توجہ کیجیے گا، خاص طور پر یہ جو حیا کا لفظ ہے اس کا بہت تعلق، اس حیا کا بہت ساری چیزوں سے ہے، بہت سارا تعلق اس حیا کا انسان کی آنکھوں سے ہے. ایک باحیا انسان جو سمجھتا ہے کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے، ہر منظر کو نہیں دیکھتا، ہر تصویر کو نہیں دیکھتا، بلکہ اسے پتہ ہے کہ وہ جس کا عاشق ہے اس علی کو عین اللہ کہا جاتا ہے. توجہ کیجیے گا، عین اللہ، خدا کی آنکھ. اور کیوں کہا جاتا ہے؟ میں ایک نمونہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. آج آپ دیکھیں حیا کا کانسیپٹ ہی سماج اور معاشرے میں ختم ہو گیا ہے. ہر طرف عریانیت، برہنگی. بازار میں آپ جائیں جو چھوٹے چھوٹے پروڈکٹ ہیں ان پہ بھی دیکھیں کسی خاتون کی کوئی تصویر نظر آئے گی. کیا لینا دینا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جو مارکیٹ میں ملتی ہیں، تو اس پہ بھی تصویر کسی مرد کی نہیں ہوگی، کسی دریا کی، کسی درخت کی نہیں ہوگی، کسی خاتون کی ہوگی. یہ عریانیت، اور یہ جتنی تیزی کے ساتھ بڑھتی ہے تو عزیزوں اتنی تیزی کے ساتھ حیا کم ہوتی ہے، اور جتنی حیا کم ہوتی ہے اتنی ہی پھر حریت ختم ہوتی ہے. انسان غلامی کی طرف بڑھتا ہے. مولا کائنات، پوری توجہ، حریت کیا ہے. اور حسین جو آواز دے رہے ہیں کربلا میں اپنے بابا کی، اپنے جد کی سیرت کو قائم کرنے کے لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ سیرت ہے جس کے اندر حیا پائی جاتی تھی. سیرت علوی حیا، سیرت نبوی اس کے اندر حیا. اس حیا کو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، پوری توجہ کیجیے گا. کس طرح سے آج خاندان، رشتے، یہ ساری چیزیں، ایک گھر کا جو کانسیپٹ ہے ٹوٹتا چلا جا رہا ہے. اس کے پیچھے اگر جائیں تو یہی حیا کا فقدان، حیا کا نہیں ہونا، مکس گیدرنگ، آپس میں بات چیت، یہ سارے مسائل. اور ان کے پیچھے آپ دیکھیں پھر جب لاجک ہے کہ یہ تو ہمارے کزن ہیں یا ہماری کزن ہیں، یہ سارے مسائل، تو اس کے جو اثرات ہیں اس کو آپ دیکھیں. حیا نہیں رہ گئی ہے، بے حیائی ہے پورے معاشرے میں. جب بے حیائی ہے تو انسان کے وجود کے اندر اب حریت نہیں ہے، اب غلامی کی طرف انسان، معاشرہ غلامی کی طرف جا رہا ہے. مولائے کائنات کو آپ دیکھیں کہ مولائے کائنات کی حیا کس منزل پر، پوری توجہ، حیا کس منزل پر ہے. آپ نے نام سنا ہوگا عمرو عاص کا. یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو امیر شام کے پورے لشکر کا ماسٹر مائنڈ ہے، جو مقابلہ مولائے کائنات سے ہوا ہے. یہ مین آدمی ہے، پلر ہے یہ، کہ جس کے اوپر پوری شام کی فوج ٹکی ہوئی ہے. یہی اسٹریٹجی بناتا ہے، یہی حکمت عملی بناتا ہے، یہی منصوبہ بندی، ساری اسٹریٹجی اسی سے نکلتی ہے. یہ بناتا ہے کہ کیا کس طرح سے کرنا. بڑا مکار انسان. یہی وہ ہے کہ جس نے حکمیت کا جب مسئلہ آیا، عمرو عاص اور ابو موسیٰ اشعری یہ دونوں لوگ گئے حکم بن کے. تھوڑی توجہ کیجیے گا کہ مولائے کائنات کو جو اس نے معزول کیا انگوٹھی نکال کر، اور اس کے بعد امیر شام کو انگوٹھی پھر پہنی، کہا کہ اسی طریقے سے میں امیر شام کو خلافت پر باقی رکھتا ہوں، یہ اسی کا فتنہ ہے. تو کتنا خطرناک انسان ہے عمرو عاص. پوری توجہ کیجیے گا. عمرو عاص سب سے خطرناک انسان کہ جس نے صفین میں مولا کی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. یہ جو فتنہ تھا کہ قرآن کو نوکے نیزہ پہ بلند کیا جائے، جس کے بعد کچھ لوگ آئے کہ لا حکمہ الا للہ، اور مولائے کائنات سے کہا ہم قرآن سے جنگ نہیں کریں گے، اسی کا ہے. لیکن حیائے علی ابن ابی طالب دیکھیے. میں نے اس سے پہلے 2-3 نمونے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے کہ جہاں دشمن سامنے تھا اور دسترس میں تھا. ایک منزل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، مسلم بن اوسجا، اور دشمن سامنے ہے، اور وہ بھی شمر جیسا دشمن. لیکن یہ حریت کربلا کی تھی کہ وہ کہتے ہیں مسلم بن اوسجا کہ میری دسترس میں ہے، اگر تیر کا نشانہ لوں گا تو یہ فنار ہو جائے گا، مولا اجازت دیں. مولا نے کہا نہیں، یہ کربلا کی حریت ہے. علوی حریت کو دیکھیں.
اتنا خطرناک دشمن مولا سے مقابلے پر آیا، اور مولا اپنی ذوالفقار کو لے کے جب اس کے پیچھے چلے، پوری توجہ، جب اس کے پیچھے چلے تو اب اس کے پاس فرار کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ علی کی شمشیر سے کوئی فرار کہاں تک کرے گا، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بچا، پھر یہ علی کی شمشیر سے بچا کیسے؟ پوری توجہ کیجیے گا، یہ بچا تو علی کی شمشیر اگر کسی کے پیچھے ہو ذوالفقار حیدری تو ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ بچ پائے، یہ بچا کیسے؟ کہا کہ اتنا پست تھا، اتنا اپنے نفس کا غلام تھا، اتنا اپنی شہوتوں کا غلام تھا کہ سب سے اس کائنات میں، اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ آزاد اور حریت کی قدروں کو دنیا کے سامنے پہچانوانے والے علی سے جو بچا ہے تو اپنی خباثت کی وجہ سے۔ وہ خباثت کیا تھی کہ مولا اس کا پیچھا کر رہے ہیں اور اس منزل تک پہنچا کہ مولا کی ایک تلوار اس کا وار تمام کرتی، تو اس نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو برہنہ کر دیا، اپنے آپ کو اس نے ننگا کر دیا، برہنہ کر دیا، اپنے کپڑے اتار دیے۔ اور جب اپنے کپڑے اتار دیے تو میں کہوں گا مولا آپ کا دشمن ہے، دشمن کے لشکر کا ماسٹر مائنڈ ہے، ایک تلوار ایک وار ہوگا اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ ایک تلوار، جب مرحب جیسا انسان اور بہادر آپ کے سامنے آتا ہے، ایک تلوار چلتی ہے تو یوں دو ٹکڑے ہوتا ہے کہ اسے خود بھی نہیں پتا چلتا۔ بعض لوگوں نے بیان کیا جب ہلتا ہے تو دو حصوں میں تقسیم۔ جب یہ صورتحال ہے مولا تو ایک تلوار کا وار اس کا کام تمام کر دے گا۔ تو مولا آواز دیں گے، ہاں میں جانتا ہوں، اپنے قوت بازو کو بھی جانتا ہوں، اپنی شجاعت کو بھی جانتا ہوں، ایک وار میں اس کا کام تمام کر سکتا ہوں، لیکن نہیں کروں گا چونکہ یہ خباثت پہ اتر آیا ہے، اس نے اپنے آپ کو ننگا کر لیا ہے، میں اس کو اگر دیکھوں گا تو یہ میرا بڑا نقصان ہوگا۔ پوری توجہ، اگر اس کو میں قتل کر دوں، اسے مار دوں، فنار کر دوں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ میرا جو اسے میں فنار کروں گا چھوٹا فائدہ ہوگا، اس کے مقابل اگر اس پر میری نظر پڑ جائے یہ میرا بڑا نقصان ہوگا۔ محسوس کیجئے عزیزوں کہ علی کی منزل کیا ہے، اتنا باحیا ہے علی کہ جسے مار سکتا ہے اس کی بدتمیزی، اس کی خباثت کو دیکھتے ہوئے گزر جاتا ہے، مارنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اور یہ پہچانوایا مولا کائنات نے۔ اس حیا کو دیکھیں جو حیا علی ہے، اور اس حیا کے سانچے میں ڈھل کے ایک شخصیت جب سامنے آئی تو ہم نے اسے کوفے کے بازار میں دیکھا کہ کہنے والا کہتا ہے کہ جب جناب زینب آتی ہیں، اور آنے کے بعد اس منزل پر کہ جب اسیر ہیں، رسن بستہ ہے زینب، اور اس حالت میں جو خطبہ دیتی ہیں تو اس خطبے کے بارے میں بشیر بن خزیم اسدی کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ واللہ ما رأیت قط خفرتن انتق منہا، خدا کی قسم میں نے کسی خاتون کو ابھی تک ایسا نہیں دیکھا جو اتنے فصیح و بلیغ انداز میں گفتگو کر رہی ہو۔ پھر کہتا ہے کأنہا تفرغ من لسان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، زینب نہیں بول رہی تھی بلکہ علی کے لہجے میں آواز دے رہی تھی۔ سلامت رہیں، پروردگار سلامت رکھے۔ اس منزل پر آپ دیکھیں کہ یہ جو میں نے حیا کا ربط دیا یہ حریت کی بنیاد کے اوپر ہے۔ زینب آواز دے رہی تھی، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں رسن بستہ ہوں، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں قیدی ہوں، نہیں، میں نے اپنی روح کو اتنا بلند کر لیا ہے، اپنی روح کو اتنا بلند کر لیا ہے کہ تم بہت پیچھے ہو، زینب نہ جانے کہاں پر ہے، تم اپنی شہوتوں میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ زینب کی فکر آزاد ہے، زینب کا ارادہ آزاد ہے، اور زینب اگر گفتگو بھی کرے گی تو اپنے لہجے میں نہیں، اپنے بابا کے لہجے میں گفتگو کرے گی۔ کأنہا تفرغ من لسان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ اور پھر
جو کہتا ہے راوی کہ میں نے دیکھا واللہ ما رأیت قط خفرہ. یہ خفرہ کیا ہے؟ شہید مطہری نے اس کی وضاحت کی ہے. خفرہ کہتے ہیں ایک باحیا خاتون کو. باحیا خاتون ہے زینب, لہذا گوارا نہیں کیا. اور اس کی حریت کو دیکھیں, اس زینب کی حریت کو دیکھیں کہ جب آئی ہیں اور کوفے کے لوگوں کو دیکھا ہے, تو کوفے کے لوگ جب جناب زینب کو دیکھ رہے ہیں اسیر, اور اس طرح سے اہل حرم کا قافلہ, نو کے نیزہ پر بھائی کا سر, اور زینب کے سامنے زینب کے ماجائے, زینب کے سامنے زینب کے بچوں کا سر. بہت سخت ہے ایک ماں کے لیے. سوچے عزیزو, ایک ماں کے سامنے اس کے بچوں کا سر ہو اور اس سے کہا جائے وہ بولے تو کچھ بول نہیں سکتی ہے. زینب کی یہ حریت ہے. یہ باحیا خاتون جب کوفے میں آئی ہے اور کوفے کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ زینب کی آواز لوگوں تک نہ پہنچے, تو آوازیں نکال رہے ہیں, ہل ہلا کر رہے ہیں. وہاں کی عورتیں آوازیں نکالتی ہیں, ہل ہلا کر رہی ہیں. لوگ اس طرح سے زینب کو بولنے نہیں دینا چاہتے, شور شرابے کی آوازیں ہیں. تو اس منزل پر علماء نے نقل کیا, راوی کہتا ہے, یہی بشیر کہتا ہے, بشیر بن خدیم اسدی, کہ میں نے دیکھا قد اومعت یا قد اشارت الی الناس, زینب نے لوگوں پر ایک اشارہ کیا ہے ہاتھ سے. فسکتت الاجراس فرتدت الانفاس, لوگوں کی سانسیں اپنے سینوں میں تھم کے رہ گئیں. جو ناکوں کے گلے میں گھنٹیاں تھیں وہ خاموش ہو گئیں. یہ زینب, یعنی زینب یہ اشارہ کر کے بتا رہی ہے کہ زینب کی روح اتنی بلند ہے کہ اگر اشارہ کر دے تو ناکوں کے پڑے ہوئے گلے میں گھنٹیاں خاموش ہو جائیں. اور اس کے بعد جو زینب نے آواز دی ہے, آواز دیتی ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة علی ابی محمد. کوفے کے سارے مجمع پر ایک سکوت, ایک خاموشی, اور اس خاموشی میں زینب کی آواز, میں اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتی ہوں اور سلام بھیجتی ہوں اپنے بابا محمد پر. پوری توجہ, نہیں کہا کہ جد, ابی محمد, یعنی زینب بتانا چاہتی ہیں کہ محمد سے ہمارا رابطہ ڈائریکٹ ہے, محمد ہمارے باپ ہیں. اس انداز سے پیش کیا تاکہ لوگ سوچیں یہ تو ابی محمد کہہ رہی ہے, یہ کون ہے؟ جس کو نہیں معلوم ہے وہ پوچھے یہ ابی محمد کیوں کہہ رہی ہے. والصلاة علی ابی محمد واہل بیتہ الطاہرین, اور اہل بیت کے سلسلے سے جناب زینب نے بیان کیا ہے. اس کے بعد جو زینب کا خطاب ہے, یا اہل الکوفہ یا اہل القتل والغدر فلا رقعت الرنہ ولا ہدات الزفرہ. عجیب گفتگو ہے. جب خطاب کرتی ہیں تو کچھ لوگ گریے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں, تو زینب اس گریے کی آواز کو سن کر خاموش نہیں ہوتی ہیں, بلکہ کہتی ہیں کہ تم اسی طریقے سے روتے رہو, تمہاری آنکھوں کے سوتے خشک نہ ہوں, تمہارے آنسو کبھی ختم نہ ہوں, اسی طریقے سے روتے رہو. اتبکون آخی, تم میرے بھائی پر رو رہے ہو, تم نے خود خط لکھا, اسے بلایا, اسے شہید کر دیا, اب تم رو رہے ہو. اور پھر مثال دیتی ہیں, مثلکم کمثل التی نقضت غسلها من بعد قوت انکاسا, تمہاری مثال اس خاتون کی طرح ہے جو رات میں بیٹھ کر رسی بنتی ہے اور جب صبح ہوتی ہے تو رسی کو الگ الگ کر دیتی ہے. پھر کوفے کے لوگوں سے جو خطاب کرتی ہیں کہ تم کون لوگ ہو, تتخذون ایمانکم دخلا بینکم, تم نے قسمیں کھانے کو اپنا ایمان بنا لیا ہے, صرف قسمیں کھاتے ہو, صرف وعدے کرتے ہو. حل فیکم الا السلف والنتف والشنف, تمہارے پاس کینے کے علاوہ, حسد کی آگ کے علاوہ, جلن کے علاوہ, چاپلوسی کے علاوہ تمہارے پاس کیا ہے؟ ملک الاما, تم کنیزوں کی طرح لوگوں کی چاپلوسی کرتے ہو. غمز الاعداء, لوگوں کے پاس جاتے ہو, ان کے پیر پکڑتے ہو, تمہاری یہ صورتحال ہے. پھر آواز دیتی ہیں کل مرآ علی دمنہ او کل فضت علی الملحودہ, تمہاری مثال ایسے ہے جیسے گندگی پر کوئی گھاس اگائی ہو, اوپر سے گرین گرین دکھتی ہے ہری, لیکن اندر اس کے اندر گندگی ہے. تمہاری مثال ایسی ہے جیسی کسی قبر کے اوپر کسی چاندی کا کوئی تکیہ رکھ دیا گیا ہو, چاندی کا کوئی ورق رکھ دیا گیا ہو, چاندی کا کوئی پتھر رکھ دیا گیا ہو چاندی کی قبر میں ڈھک کے, یا اس کے اوپر کوئی چاندی کا کام کر دیا گیا ہو. جو جناب زینب آواز دے رہی ہیں, یا آج کی
ہماری سوسائٹی میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. یہ کل صرف کوفے کے لوگ نہیں تھے، اس لیے کہ کوفہ ایک باؤنڈری نہیں ہے، کوفہ ایک فکر ہے. ایسا نہیں کہ وہیں پہ کوفی لوگ تھے. یہ جہاں پر بھی حریت نہیں پائی جائے گی، جہاں پر بھی غلامی ہوگی، جہاں پر بھی حیا نہیں ہوگا، وہاں پر کوفہ ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آج کے کوفے کے لوگ کوفی نہ ہوں، لیکن دنیا میں نہ جانے کتنی ایسی جگہ ہوں جہاں پر کوفہ بس رہا ہو فکر کی وجہ سے. تو زینب آواز دے رہی ہے کہ تمہاری مثال ایسے ہے جیسے قبر کے اوپر ایک چاندی کا تکیہ رکھا اور اس کے اندر گندگی ہو، ہڈیاں ہوں جو سڑ رہی ہوں. تمہاری مثال ایسی ہے. اور پھر یہ انداز صرف یہاں پہ نہیں ہے، پوری توجہ کیجیے گا، صرف یہاں پہ نہیں ہے. جب دربار ابن زیاد میں پہنچی ہے زینب تو اب دیکھیں کہ کیا انداز ہے. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جس کے 18 بھائی اس کی نظروں کے سامنے شہید کر دیے گئے ہوں، جو ابو الفضل عباس جیسے بھائی کے سر کو اپنے ساتھ دیکھ رہی ہو، اپنے ماجائے حسین کے سر کو دیکھ رہی ہو، علی اکبر جیسا کڑیل جوان بھتیجا دیکھ رہی ہو، اس کا سر دیکھ رہی ہو انہوں کے نیزہ پر، تو وہ اگر بولے تو جملے نہیں نکلنا چاہیے تھے اس کی زبان سے. لیکن یہ زینب حریت کی اس منزل پر ہے کہ تمام تر مصائب کو برداشت کرنے کے بعد جب دربار میں آتی ہے ابن زیاد کے تو بنی ہاشم کے جھرمٹ میں آتی ہے زینب اور سر جھکا ہوا ہے. اور یہ ابن زیاد اشارہ کرتا ہے کہ یہ خاتون کون ہے، باحیا خاتون. یہ خاتون کون ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ زینب ہے. تو اب جناب زینب کے دل پر چوٹ پہنچانے کے لیے کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ الذی فضحکم واکذب احدوثتکم. کہتا ہے خدا کا شکر ہے زینب، پروردگار نے معاذ اللہ تمہیں ذلیل و رسوا کیا. اس انداز سے ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے سر کو اٹھایا اور آواز دی الحمدللہ الذی کرمنا بنبیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار نے نبوت کو ہمارے خاندان میں رکھا. تو کہتا ہے ذلیل کیا؟ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار نے نبوت کو ہمارے خاندان میں رکھ کر ہمیں بزرگی عطا کی. پھر آواز دیتے ہیں انما یفتضح الکاذب والفاجر وہو غیرنا. پروردگار اگر کسی کو ذلیل کرتا ہے تو کافر و فاجر ہوتا ہے، اور وہ ہم نہیں ہیں، وہ ہمارے علاوہ ہے، ہمارے علاوہ ہم نہیں ہیں. اور عزیزو اس منزل پر جب جناب زینب نے یہ جواب دیا ہے، اب اس نے چاہا کہ یہ زینب اس طرح سے پورے دربار کے ماحول کو بدل دے گی، تو چاہا کہ ایسا زخم لگائے کہ زینب برداشت نہ کر سکے. اس منزل پر کیا کہتا ہے؟ آواز دیتا ہے کیف رأیتی ما صنع اللہ بأخیک الحسین. زینب تمہارے بھائی کے ساتھ خدا نے کیسا کیا. یہ وہ جملے ہیں کہ زینب کے جگر کو ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا چاہیے تھا اور بلک بلک کے زینب کو رونا چاہیے تھا. لیکن ایک مرتبہ زینب باحیا خاتون علی کی بیٹی اپنے سر کو اٹھا کے آواز دیتی ہے ما رأیت الا جمیلا. جو کچھ میں نے خدا کی جانب سے دیکھا وہ جمیل دیکھا. عزیزوں میں مختصر سی وضاحت کر رہا ہوں اس کی. یہ کیا ہے جمیل، خوبصورت، جو خدا کی جانب سے سب اچھا ہے. یہ کیا ہے اچھا؟ حسین کا شہید ہو جانا اچھا ہے، لاش کا پامال ہونا گھوڑے کی ٹاپوں سے اچھا ہے، ننھے علی اصغر کا گلا چھدنا اچھا ہے، عباس جیسے جری کے بازو کا قلم ہو جانا اچھا ہے، علی اکبر جیسے بھتیجے کے کڑیل جوان بھتیجے کے سینے پر برچی کا پھل، یہ اچھا ہے؟ کیا اچھا ہے اس میں؟ تاریخ میں آئیں، مغازی واقدی، تاریخ ہے واقدی، اس نے اپنی مغازی میں ایک ماجرے کو نقل کیا ہے. اس کے ذریعے سے سمجھ میں آئے کہ زینب کس مقام پر ہے، زینب کیا کہہ رہی ہیں. اگر سمجھنا ہے کہ جو زینب نے کہا کہ ما رأیت الا جمیلا، جو کچھ ہے وہ اچھا ہے، وہ کہاں سے اچھا ہے؟ پوری توجہ بس عزیزوں. آخری منزل اور ربط مصائب، یہ احد کا میدان ہے. احد کے میدان میں ایک خاتون ہے، اور بعض تاریخ میں ملتا ہے کہ بنی دینار کی خاتون ہے، اور بعض کہتی ہیں کہ جابر ابن عبداللہ انصاری رسول اللہ کے صحابی کی ایک پھپھیزاد بہن ہے، رشتے کی بہن ہے. ان کے احد میں 3 عزیز شہید ہوئے، بھائی، بیٹا، شوہر. پوری توجہ کیجیے گا، بھائی، بیٹا، شوہر، 3 شہید. اور جنگ احد میں
یہ مشہور کرا دیا گیا کہ رسول اللہ بھی شہید ہو گئے معاذ اللہ۔ تو یہ نکلی مدینے کے باہر میدان احد پہنچی، لاشوں میں انہوں نے تلاش کیا، ان کا بھائی بھی ملا، ان کا بیٹا بھی ملا، ان کا شوہر بھی ملا۔ سوچیں، جس کا بیٹا، جس کا شوہر، جس کا بھائی مر جائے تو کیا ہونا چاہیے؟ اسے ٹوٹ جانا چاہیے۔ اس بہادر خاتون نے اپنے ناکے کے اوپر، ہوتا تو یہ ہے کہ اگر بھائی مرتا تو شوہر کو لے کے جاتی، شوہر مرتا تو بیٹا ساتھ میں جاتا، ایک خاتون اکیلی شوہر کو بھی اٹھایا، بھائی کو بھی اٹھایا، بیٹے کو بھی اٹھایا، ناکے پہ رکھا اور لے کے چلی۔ اب مدینے کی طرف آ رہی ہیں۔ مدینے کے راستے میں، پوری توجہ، مدینے کے راستے میں ازواج رسول سے ملاقات ہوئی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ مدینے کے راستے میں ازواج رسول سے ملاقات ہوئی تو کسی نے پوچھا کہ کیا حال ہیں، کیسی ہو تم، اور جنگ کا میدان کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بڑی خوشی کی بات ہے، چونکہ مشہور دشمن نے یہ کر دیا تھا کہ رسول شہید ہو گئے، لیکن یہ دیکھ کے آئی تھیں، سب سے پہلے گئیں، پتہ کیا کہ رسول صحیح و سالم ہے۔ کہاں؟ رسول کو کوئی چوٹ نہیں پہنچی، کوئی مشکل نہیں ہے، معمولی چوٹ آئی تھی، مولا نے بچایا، رسول کے دندان مبارک شہید ہوئے، یہ سارے مسائل، لیکن مولا نے حفاظت کی رسول اللہ کی، نقصان نہیں ہے، کوئی ایسا نقصان نہیں ہے بڑا کہ جس کی بنیاد کے اوپر کوئی پریشانی کی بات ہو، رسول ٹھیک ہیں۔ تو اس منزل پر جب ازواج رسول نے سوال کیا ہے کہ کیا ہے جنگ کا میدان کیسا ہے اور کیا ہو رہا ہے، تو کہا کہ الحمدللہ، خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے، سب کچھ اچھا ہے، سب کچھ بہتر ہے۔ تو کہا کہ اچھا، اور رسول کا، رسول الحمدللہ زندہ ہیں، کوئی غم نہیں، کا کوئی غم نہیں۔ رسول زندہ ہے تو غم کیسا؟ رسول زندہ ہے تو پریشانی کیسی؟ رسول زندہ ہے تو مصیبت کیسی؟ کہا اچھا، یہ تو تم نے بڑی اچھی بات بتائی، یہ ناکے پہ کون ہے؟ کہا ناکے پر میرے بیٹے کی لاش ہے، میرے بھائی کی لاش ہے، میرے شوہر کی لاش ہے۔ انہیں تعجب ہوا کہ جس کا بھائی مارا گیا، جس کا بیٹا مارا گیا، جس کا شوہر مارا گیا، اسے اپنے شوہر، اپنے بھائی، اپنے بیٹے کا غم نہیں ہے، وہ خوش ہے کہ رسول زندہ ہے۔ توجہ کیجئے گا، ایک عظیم اسکالر ہے ڈاکٹر ابراہیم آیتی، انہوں نے اس ماجرے کو لکھنے کے بعد بیان کیا، یہ رسول کی تربیت تھی کہ عرب کے جاہلیت کے ماحول میں، کہ جہاں پر باپ بیٹے بھائی کی اہمیت اتنی ہوا کرتی تھی کہ ان کے لیے برسہ برس 40 سال جنگیں ہوا کرتی تھی، رسول نے اتنا کانسیپٹ کو تبدیل کر دیا، قوم اور قبیلے اور رنگ اور نسل کے کانسیپٹ کو اتنا بدلا کہ اب اس عورت کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ بھائی مر گیا، بیٹا مر گیا، شوہر مر گیا، اس بات پہ خوش ہے کہ رسول زندہ ہے۔ پوری توجہ کیجئے گا، رسول زندہ ہے۔ یہ رسول نے جو مختصر سی 23 سال میں تربیت کی، اس تربیت کا اثر یہ ہے کہ بنی دینار کی ایک خاتون میدان احد میں حریت کا وہ منظر پیش کرتی ہے جو تاریخ نے نہیں دیکھا۔ عزیزوں، جب رسول کی 23 سالہ تبلیغ کا اثر اتنا ہے تو فاطمہ زہرا نے اگر جس خاتون کو اپنی آغوش میں پروان چڑھایا ہو، علی نے جس کی اپنی آغوش میں تربیت کی ہو، وہ ابن زیاد کے سامنے ما رأیت الا جمیلا نہ کہے تو کیا کہے؟ یعنی ابن زیاد سے زینب کہہ رہی تھی، اے ابن زیاد، تو کیا سمجھ رہا ہے؟ تو جیت کے غرور میں آ کے بھول گیا
ابھی یہ تخت نہیں ہوگا، نہ یہ تیرا تاج ہوگا، سب کچھ پتہ چل جائے گا جب مختار سے چھپ چھپ کے بھاگے گا اور ہر ایک جگہ پر لوگ تجھے تانے دیں گے، لعنتیں کریں گے۔ وہ زمانہ آنے والا ہے، اور زینب نے آواز دی ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جب تیرا بھی پروردگار کے سامنے سامنا ہوگا، تب تجھ سے پوچھا جائے گا، تب تو بتائے گا کہ کیا ہے، کون جیتا کون ہارا۔ وہاں بنی دینار کی عورت کہہ رہی تھی مجھے غم نہیں ہے، نہ اپنے بھائی کا غم ہے، نہ اپنے شوہر کا غم ہے، نہ اپنے بیٹے کا غم ہے، اس لیے کہ رسول زندہ ہے۔ یہاں زینب ابن زیاد کے دربار میں آواز دے رہی تھی نہ مجھے بھائی کا غم ہے، نہ اپنے بچوں کا غم ہے، نہ اپنے بیٹوں کا غم ہے، نہ بھتیجوں کا غم ہے، اس لیے کہ وہاں رسول زندہ تھا اور یہاں رسول کا دین زندہ ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ سلامت رہے۔ یہ زینب آواز دے رہی ہے کہ رسول کا دین زندہ ہے۔ تو ظاہری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے کہ ہم جیت گئے، زینب نگاہ ایمانی سے دیکھ رہی ہے کہ یزیدیت کو جتنی کھلی ہوئی شکست ہوئی ہے ایسی شکست کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ اور یہ وہ منزل ہے عزیزوں کہ صرف ابن زیاد کے دربار میں نہیں، جب یزید کے دربار میں پہنچی، یہ حریت ہے جو زینب علی کی آغوش کی پروردہ ہے، جب یزید کے دربار میں پہنچی ہے اور یزید تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ عزیزوں تاریخ سے بیان کرتی ہے کہ یزید کا جو محل تھا سبز محل تھا، اور اس سبز محل میں 6 بڑے بڑے صحن تھے، 6 بڑے بڑے دالان۔ وہاں پر اچھے اچھے لوگ جب جاتے تھے، چاندی سونے کے، جب ہر طرف اسے مختلف اشیاء دکھتی تھیں تو لوگ حیران و پریشان ہو جاتے تھے، کانپنے لگتے تھے۔ اس دربار میں جانے کے بعد زینب یزید کا سامنا جس طرح سے کرتی ہیں، بس 2 جملے اور زحمت کو ختم کر رہا ہوں، اور جہاں تاریخی فتح کا اعلان یزید کے دربار میں کیا ہے جناب زینب نے، تاریخی فتح کا اعلان۔ اَظَنَنْتَ یا یزید حیث اخذت اقطار الارض وآفاق السماء، اے یزید تو یہ سمجھتا ہے کہ زمین کو تو نے ہمیں تنگ کر دیا، ہمارے اوپر آسمان کو تو نے آسمان کی وسعتوں کو تنگ کر دیا ہے۔ یزید جان لے یہ جو تو کر رہا ہے، آج جس تو مسند پر بیٹھا ہوا، جس طاقت کے بھرم میں ہمیں اسیر کر کے لے کے آیا ہے، یہ تیری طاقت نہیں ہے، یہ خدا کی جانب سے دی ہوئی مہلت ہے۔ یہ مہلت ہے جو خدا دیتا ہے ان لوگوں کو جو گناہ کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد جب یزید سے گفتگو ہوتی ہے تو ایک مرتبہ عجیب تاریخی فتح کا اعلان کرتی ہے زینب، آواز دیتی ہے کید قیدک وسع سعیک وناسب جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ اے یزید جتنے مکر و ہیلے ہیں تو آزما لے، جتنی مکاریاں ہیں استعمال کر لے، لیکن یاد رکھ نہ تو ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے، نہ ہماری وحی کو ختم کر سکتا ہے۔ لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا لبیک یا زینب، لبیک یا زینب۔ اور زینب نے یہ اعلان سن 61 ہجری میں کیا ہے۔ میں آج کے احمقوں سے کہوں گا، او بے وقوفوں، آج جو تم عزاداری کے سلسلے سے فتوے نکالتے ہو، جہاں جہاں پر بھی عزاداری ہوتی ہے تم اسے شرک کے فتووں کے ساتھ میں تم جہاں جہاں جو ہو سکتا ہے اپنے منہ سے اول فول بکتے ہو اور یہ سوچتے ہو کہ اس طرح سے عزاداری محدود ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ یاد رکھو جب 61 ہجری میں حسین شہید ہو گئے، عباس باوفا نہ تھے، علی اکبر جیسا کڑیل جوان نہ تھا، قاسم جیسا بھتیجا نہ تھا، زینب اکیلی تھی، عابد بیمار کے ہاتھوں میں ہتکڑی تھی، پاؤں میں بیڑی تھی۔ تب زینب یزید کے بھرے دربار میں جب پوری پاور میں تھا، پوری طاقت میں تھا، تب زینب یہ کہہ کے گئی کہ کد قیدک وسع سعیک واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ تو آج تو ساری دنیا میں زینبی ہیں جو گھوم رہے ہیں، کہیں لبنان میں زینب کا شعر ہے اور کہیں عراق میں زینب کا شعر ہے تو کہیں ایران میں فاطمہ کا لال ہے۔ جب 3 شعر موجود ہے تو تم کیسے مقابلہ کرو گے حسینیوں کا؟ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ بس عزیزوں میں نے آپ کی زحمت کو ختم کیا۔ ابھی تک
گریا کرتے آئے آپ، روئے، کبھی حسین کے کربلا میں وارد ہونے پہ روئے، کبھی آپ نے حر کے اوپر گریا کیا، کبھی حسین کے بچپن کے ساتھی حبیب ابن مظاہر پہ گریا کیا، اور آج سے بہت سنبھال کے رونا۔ خدا ان آوازوں پر اپنی برکتیں نازل کرے۔ عزیزو، اگر آواز بلند ہو گریے کی تو اسے روکنا نہیں، گریے کی جتنی آوازیں بلند ہو روکنا نہیں، اس لیے کہ ان بچوں پر گریا کرنا ہے جن کی ماں ان پر نہیں روئی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین۔ ان بچوں کا ماتم کرنا ہے جن کی ماں اپنے بچوں پہ نہیں روئی۔ چلی زینب اور حسین کے ساتھ چلی، بھیا تمہارا ہر منزل پر زینب ساتھ دے گی، تمہاری گود کے پالے بھی مارے جائیں گے، زینب کی گود کے پالے بھی مارے جائیں گے، تم بھی مدینے کو چھوڑو گے، زینب بھی مدینے کو چھوڑے گی۔ اور عزیزو، بھائی بہن کی عجیب محبت، میں نے ایک جگہ کسی جگہ پڑھا، حیران تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ جب زینب گہوارے میں ہوتی اور حسین تھوڑا دور ہو جاتے تو علماء بیان کرتے ہیں زینب کے رونے کی آواز بلند ہو جاتی، زینب کے گریے کی آواز۔ جب زینب چھوٹی تھی، بچی تھی، تو اگر گریا کرتی تو ایک منزل تو یہ کہ زینب اگر گریا کرتی تو کسی کی آغوش میں زینب کو سکون نہ ملتا جب تک کہ بھائی اپنے کلیجے سے نہ لگا لے۔ یہ زینب کی محبت ہے اپنے بھائی سے۔ اور دوسری منزل یہ کہ اگر حسین کہیں گہوارے سے دور ہو جاتے، زینب گریا کرنے لگتی۔ اب یہ زینب اپنے بھائی کو چھوڑ سکتی تھی کہ بھائی تنہا جا رہا ہے؟ نہیں، زینب نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اپنے شوہر کو چھوڑ دیا اپنے بھائی کے لیے۔ بھائی کے ساتھ ساتھ ہو لیں، اے بھیا تم بھی قربانیاں دو گے، میں بھی قربانیاں دوں گی، تم بھی ماں کی لحد کو چھوڑو گے، میں بھی چھوڑوں گی، تم بھی بھائی کی لحد سے رخصت ہوگے، میں بھی رخصت ہوں گی، تم بھی نانا کے مزار کو چھوڑو گے، زینب بھی چھوڑے گی، تم بھی میدان کربلا میں آؤ گے، زینب بھی آ جائے گی، تمہارے گود کے پالے بھی ذبح ہوں گے، زینب کی گود کے پالے بھی ذبح ہوں گے، لیکن بھیا تمہاری اور میری قربانی میں ایک فرق رہ جائے گا بھیا، بعد کربلا تمہیں بابا کہنے والے بیٹے موجود ہوں گے سید سجاد، لیکن زینب کو کوئی ماں کہنے والا نہ ہوگا۔ سلامت رہو، سلامت رہو، پروردگار ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ پہنچ گئی زینب کربلا میں، آ گئی شب عاشور، ابھی شبیہیں برآمد ہوں گی، ڈسٹنس کے لحاظ کے ساتھ، پروٹوکول کے لحاظ کے ساتھ آپ زیارت کریں گے، اور زینب کے ان بچوں کے تابوت کی شبیہ آپ دیکھیں گے کہ جن بچوں پر ایک ماں نے گریہ نہیں کیا، روئی نہیں زینب۔ شب عاشور ہر ایک ماں اپنے بیٹے کو اس طرح سے دیکھ رہی کہ جب صبح ہوگی تو یہ تصویر جو میرے سامنے ہے اب اس کے بعد مجھے نظر نہیں آئے گی۔ ایک بہن اپنے بھائی کو ایسے دیکھ رہی ہے، ایک زوجہ اپنے شوہر کو ایسے دیکھ رہی ہے کہ جب صبح ہوگی تو یہ تصویر خاک و خوں میں غلطہ ہو جائے گی، خاک و خوں میں مل جائے گی۔ لیکن رات کی تاریکی میں ایک ماں ہے جو اپنے بچوں کو اپنے سامنے بٹھائے ہوئے، میرے بچوں کل روزہ قربانی ہے، میرے بچوں، میرے جگر کے ٹکڑوں کل روزہ قربانی ہے، بھولنا نہیں، فراموش نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کے گود کے پالے پہلے چلے جائیں، ایسا نہ ہو، تمہیں آگے بڑھنا ہے۔ یہ ماں ہے جو درس دے رہی ہے۔ اور جب صبح کا سورج نمودار ہوا اور صبح عاشور آئی تو ننھے بچے آئے، کم سن بچے، اور حسین کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑے ہو گئے، ماموں اذن وغا دے دیجئے، مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ حسین کیسے اجازت دے دیں؟ زینب کے لال ہیں، بہن کی کمائی ہے، حسین نے تعامل کیا۔ بچے آئے، پہنچے، زینب دیکھتی ہیں بچوں ابھی تک تم گئے نہیں، اماں بابا اجازت، اماں ماموں اجازت نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ بچوں کے لیے ہاتھوں کو پکڑا، اور بعض مقاتل نے لکھا ہے در خیمہ پر آئیں، بچوں کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد کہا اے بھیا میری طرف سے انہیں قربانی کے لیے آپ میدان کی اجازت دے دیجئے۔ ایک مرتبہ حسین نے سر کو جھکایا، ارے ان کے والی اور وارث تو عبداللہ ہیں۔ ایک مرتبہ
آواز دی عبداللہ ہی نے بھیجا ہے، مولا اس قربانی کو قبول کیجئے۔ حسین ارے کیا کہتے، معلوم ہے کہ زینب ارے جب تک اجازت نہیں ملے گی نہیں جائے گی۔ کہاں جاؤ عزیزو، دونوں بچے آئے، عباس نے فنون حرب سکھائے تھے، جنگ کا طریقہ عباس نے سکھایا تھا۔ اب عباس و حسین نے مل کے بچوں کو سوار کیا، اب بچے نکلے میدان میں آئے، اور آنے کے بعد جنگ کی علامہ جوادی نے مختلف رجز اور مختلف شعروں کی روشنی میں ایک کیفیت کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ کیفیت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ جب آئے میدان میں تو ایک منزل جو اشعار میں بعض شاعروں نے بیان کیا ہے کہ زینب نے یہ تخیل ہے جو شاعروں نے بیان کیا، زینب نے اپنے بچوں سے ایک خاص وصیت کی تھی۔ زینب کو اپنے بچوں کے قوت بازو پر یقین تھا، زینب کو یقین تھا کہ میں نے انہیں دودھ پلایا ہے، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب کو معلوم تھا کہ اگر یہ جائیں گے لشکر بھاگے گا، لشکر جب بھاگے گا تو ایک مرتبہ وہ وہاں پہنچیں گے جہاں القمہ بہ رہی ہے، جہاں فرات موجیں مار رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ زینب نے کہا اے بچوں اگر جاؤ اور ایسی منزل پر پہنچو جہاں فرات کا پانی بہ رہا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین۔ عزیزو اپنی آوازوں کو نہ روکنا، زینب کو پرسا دینا ہے، اس ماں کو پرسا دینا ہے کہ جو ماں اپنے بچوں پہ نہ روئی۔ تو زینب کی ایک وصیت یہ ہے کہ بچوں القمہ نظر آئے، خبردار پانی نہ پینا، سکینہ پیاسی ہے۔ بازیدو بچے نکلے اور وار کیا، فوجیں چھٹی۔ پسر سعد نے دیکھا، ایک جملہ کہا، یہ کتنا چاہتی ہے اپنے بھائی کو یہ بہن کہ جس نے اپنے دونوں بچوں کو مرنے کے لیے بھیج دیا۔ یہ کہہ کے کہا کہ حملہ کرو۔ دونوں بھائی میسرے کو میمنے پر پلٹتے ہیں، میمنے کو میسرے پر پلٹتے ہیں، ایک بھائی دوسرے کو دیکھتا ہے، حملہ کرتا جاتا ہے، کرتے کرتے بچے القمہ کے کنارے پہنچ گئے۔ ایک مرتبہ اون نے رکابوں پہ زور دیا، دیکھا اے بھیا شاید بتانا یہ چاہتے ہو، فرات پہ پہنچ گئے، ماں کی وصیت کو نہ بھلانا۔ بازیدو یہ وہ منزل تھی ایک مرتبہ شامیوں کے لشکر نے مل کے حملہ کیا، زینب کے چاند و سورج ارے شام کے بادلوں میں گر گئے، حملہ ہوا، سنبھل نہ سکے، آواز دی، ادھر حسین پہنچے۔ بازیدو کچھ جملے ہیں میں ختم کر رہا ہوں۔ حسین پہنچے، آئے، ایک طرف دیکھا کہ اون ہیں، ایک طرف دیکھا کہ محمد ہیں۔ حسین دیکھ رہے ہیں میرے ماں جائے، میری بہن کی کمائی لٹ گئی، اور بہت عجیب منزل عزیزو اگر احساس ہے حسین نے لیا، اور کس طرح سے لے کے چلے کہ بچے زمین کربلا پہ خط دیتے ہوئے جا رہے ہیں، لے کے چلے در خیمہ پہ آئے۔ اب کیا کہتا ہے دل؟ تو یہی کہتا ہے نا کہ اگر ماں اپنے بچے کو کہیں گھر سے باہر بھیج دیتی ہے، کہیں بچہ سفر پہ جاتا ہے تو تڑپ تڑپ کے دروازے پر دیکھتی ہے کب واپس آئے گا، کب واپس آئے گا، اور جیسے اس کے آنے کا وقت ہوتا ہے تو اس کی نگاہیں دروازے کے اوپر ہوا کرتی ہیں۔ تو ماں کی یہی تو کیفیت ہے، تو یہی تو ہونا چاہیے تھا کہ زینب بار بار آئے در خیمہ پر، میرے بچے آئے کہ نہیں آئے، آئے تو کس عالم میں آئے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بچے زخم کھا کے آئے ہو، لہو رس رہا ہو، ارے ظالم کس طرح سے ماریں گے، کہاں کہاں ماریں گے، کیسے چوٹ پہنچائیں گے۔ ایک ماں کی کیفیت تو یہی ہوتی ہے، اور خاص طور پر جب ماں کو پتا ہو کہ بچے اگر آ رہے ہیں تو زخمی ہو کے آئیں گے تو ماں تلاش کرے گی میرے بچوں کہاں کہاں زخم لگایا ظالموں نے، سینہ زخمی کر دیا، ہاتھ زخمی کر دیے، ارے سر کو زخمی کر دیا، رخساروں کو زخمی کر دیا۔ تو ماں کی تو یہی کیفیت ہے، لیکن مقتل یہ کہتا ہے کہ در خیمہ پر آنے کے بعد حسین کھڑے رہے، دونوں بچوں کو کہ جن کے بدن سے لہو کے قطرے ٹپک رہے تھے لے کے حسین کھڑے رہے، زینب نظر نہیں آئی۔ یہ کیسی ماں ہے؟ زینب نظر نہیں آئی، اور یہ کون زینب ہے؟
وہ زینب ہے کہ جب علی اکبر کڑیل جوان کی لاش پہ حسین پہنچے ہیں تو دیکھا کہ ایک خاتون پہلے سے موجود ہے، زینب علی اکبر کی لاش پہ موجود ہے، اپنے بچوں پر نظر نہیں آتی۔ کسی نے سوال کیا کیوں ایسا ہے؟ بعض علماء نے جواب دیا کہ بہن یہ نہیں چاہتی تھی کہ کہیں ایسا ہو کہ جب بھائی میرے بچوں کی لاشوں کو لے کے آئے تو نظر سے نظر مل جائے اور بھائی شرمندہ ہو جائے کہ میری وجہ سے میری بہن کی کمائی لٹ گئی۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین۔ زینب نظر نہیں آتی ہیں، خواتین میں ہلچل ہے کہ زینب کا کیا ہوا ہوگا۔ بعض سوچ رہے ہیں کہ لگتا ہے بہت شدید غم زینب کے دل پہ پڑا ہے۔ کوئی آیا کہ جاؤ جا کے دیکھو خیمے میں، آ کے دیکھا تو کیا دیکھا، سر کو سجدے میں رکھے ہوئے، ربنا تقبل منا، اے میرے پروردگار میری اس قربانی کو قبول کر لے۔ اس کے بعد جب زینب سے کہا کہ چلو زینب بچے آئے ہیں، اب تاریخ یہ سوچ رہی ہے اب جب بچوں کو دیکھے گی زینب تو تڑپ جائے گی، ابھی تک تو صبر کیا ہے، ابھی تک تو بھائی کی وجہ سے نہیں آئی، لیکن جب اپنے بچوں کو دیکھے گی تو اسے یاد آئے گا میں نے اس بچوں کو کیسے پروان چڑھایا ہے۔ جب ماں اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے، لباس بدلتی ہے، بچوں کو نہلاتی ہے، بچوں کو سجاتی ہے، بچوں کے بالوں میں کنگھی کرتی ہے، تو ساری چیزیں اس کے ذہن میں ہوتی ہیں، اور خاص طور پر جب بچہ مر جائے، اس کی میت رکھی ہوئی ہو تو ماں کو سب یاد آتا ہے۔ یہی وہ منزل تھی کہ جب سب سوچ رہے تھے کہ زینب دو لاشوں کو دیکھے گی تو کیا ہوگا، ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ زینب آئی، اون کی لاش کو اٹھایا کنارے رکھا، محمد کی لاش کو اٹھایا کنارے رکھا، درمیان میں مصلی کو بچھا دیا، سر کو سجدے میں رکھا، اے پروردگار تیرا شکر ہے مالک، تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا کسی غم میں نہ رو رہا ہے۔ دو جملے اور زحمت کو ختم کر رہا ہوں بس، کہ زینب یہ کون سا دل ہے، یہ کون سی ماں ہے؟ کیا زینب کے دل میں ممتا نہیں ہے؟ کیا زینب کا کلیجہ نہیں ہے؟ کیا زینب اپنے بچوں کے سلسلے سے شفقت نہیں رکھتی؟ یہ کیا ہے کہ زینب روتی نہیں، زینب روتی نہیں اور نہ روئی۔ اور اس کے بعد صرف یہاں پر نہیں بلکہ جب شام کے بازار جب مختلف سروں کو لا کے رکھا گیا ہے، ہر ایک بی بی نے اپنے سروں کو جو وارثوں کے سر تھے لے لیا۔ ام کلثوم نے عباس کے سر کو لیا ہے، ام فروہ نے قاسم کے سر کو لیا ہے، ام لیلا نے علی اکبر کے سر کو لیا ہے۔ جب دو سر رکھے ہوئے ہیں اور اس منزل پر زینب کے کانوں میں کسی نے پگھلا ہوا سیسا اڈیل دیا ہو، جیسے جب زینب کے کانوں میں یہ آواز آئی ہوگی تو ممتا کس طرح سے تھرائی ہوگی، اور کیا اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہوگا زینب نے کہ جب کہنے والوں نے کہا، خواتین نے کہا یہ دو بچے کس کے ہیں؟ اللہ کاش ان بچوں کی ماں مر گئی ہو۔ زینب نے تڑپ کے یہاں پر بھی گریہ نہیں کیا، زینب نے گریہ نہیں کیا کہ یہاں پر تو تڑپ جانا چاہیے تھا، ممتا تھی پھٹ جانا چاہیے تھا، ممتا کا کلیجہ سمندر پھٹ جانا چاہیے تھا محبت کا، لیکن زینب نے یہاں پر بھی کنٹرول کیا۔ میں سوچ رہا تھا یہ کیسی ماں ہے اور کیوں گریہ نہیں کرتی۔ ایک ہی بات سمجھ میں آئی عزیزو، اسی بات پہ زحمت کو ختم کر رہا ہوں، ایک ہی بات سمجھ میں آئی، اٹھنا تو زارو زار آنسو آنکھوں سے رواں ہونا چاہیے کہ بیوی آپ کے بچوں کا ماتم کر رہے ہیں، آپ کے بچوں پہ ہم گریہ کر رہے ہیں۔ عزیزو ایک ہی بات سمجھ میں آئی کہ زینب نے اس لیے اپنے بچوں پہ ماتم نہیں کیا، اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا کہ بعد شہادت حسین قافلہ سالاری کی ذمہ داری جناب زینب کی تھی، ذمہ داریوں کا بوجھ تھا، اس لیے کہ حسین یہ کہہ کے گئے تھے میں جا رہا ہوں، زینب سکینہ تمہارے حوالے، ام فروہ تمہارے حوالے، ام لیلا تمہارے حوالے، سید سجاد میرا بیٹا بیمار ہے یہ تمہارے حوالے۔ زینب نے اس ذمہ داری کے پورے احساس کو باقی رکھتے ہوئے، پوری توجہ عزیزوں، گریہ کی آوازیں بلند ہونی چاہیے، پوری زینب نے تمام تر ذمہ داریوں کو نبھایا۔ یہ ذمہ داریوں کا بوجھ تھا جو ممتا کے آگے زینب نے باندھ دیا، اس لیے کہ زینب کو احساس تھا کہ اگر زینب روئے گی ام لیلا کا سہارا کون بنے گا، اگر زینب روئے گی رباب کا سہارا کون بنے گا، اگر زینب روئے گی ام فروہ کا سہارا کون بنے گا، اگر زینب روئے گی تو سکینہ کو دلاسا کون دے گا۔ اسی لیے زینب نہ روئی، ہاں جب ساری ذمہ داریوں کو نبھا کے زینب مدینے آ گئی، عزیزو
کیا سن رہے ہو؟ مدینے آئی زینب، اب ساری ذمہ داریاں نبھا چکی تھی زینب، اپنے گھر پہ پہنچی، دروازہ کھلا، ارے عبداللہ ابن جعفر کو دیکھا، یہ وہ منزل تھی، اب کوئی ذمہ داری نہ تھی۔ ایک مرتبہ ممتا کا سیلاب امڑا، دو ننھے ننھے مسلے، دو ننھے ننھے بستر، اور ایک مرتبہ دیکھا اپنے بچے یاد آئے، اے میرے ہون، اے محمد، ارے مجھے معاف کرنا، تمہاری ماں تم پہ نہ رو سکی۔ ماتم حسین۔